اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ المومن کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ منکرین حق کو بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رویے پر غور و فکر کریں، حق کو پہچانیں اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچائیں۔ تو توجہ دلائی کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ زمین میں انہوں نے مختلف مقامات کو دیکھا نہیں انہوں نے؟ فینظروا، تو انہیں نظر آتا، یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اسی رویے کے حامل پہلے لوگ جو گزر چکے وہ کس انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول اللہ کی نصیحت لے کر آئے تھے، انہیں سمجھایا گیا تھا، مہلت دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے اس مہلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ کی نصیحت کو ٹھکرا دیا تو دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، ان مقامات سے گزرتے ہیں جو سابقہ قوموں کے رہائش گاہیں تھیں، تو انہیں دیکھ کر یہ کوئی سبق نہیں سیکھتے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ عرب کے لوگ جب تجارت کے لیے جاتے تھے باہر، تو راستے میں قوم عاد اور سمود کے وہ رہائش گاہیں موجود تھیں جو کھنڈر بن چکی تھیں۔ تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام نظر آتا۔ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے، ان لوگوں سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، اکثر تھے، وہ اشد قوتاً، اور زیادہ طاقتور تھے ان سے، وہ آثاراً فی الارض، اور زمین میں بڑے شاندار نشانات اپنے چھوڑ کر گئے وہ۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ یعنی جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب ان پر آیا، تو ان کی وہ مضبوط عمارتیں، ان کے وہ مضبوط جتھے، ان کی وہ قوت ان کے کسی کام نہیں آئی، اور وہ اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے۔ تو ڈرایا جا رہا ہے ان نافرمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کے دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، کہ ذرا ان لوگوں کے رویے پر غور کرو، ان کے آثار کو جا کر دیکھو، تم چلتے پھرتے ہو۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، فرمایا کہ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے، واضح تعلیمات، واضح نشانیاں، معجزات لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے۔ یعنی جو کچھ علم ان کے پاس تھا، ان کے آباء و اجداد کی روایات تھیں، ان کے جو خود ساختہ پیشوا تھے، ان کے فلسفے تھے ان کے پاس، لہذا اسی میں وہ گم رہے، اور رسولوں کی پیش کردہ ہدایت پر انہیں کوئی توجہ نہیں دی۔ تو دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو علم ان کے پاس تھا، جہالت کا جو علم ان کے پاس تھا، وہ اسی میں مگن رہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے
اسی کی لپیٹ میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کرتے تھے کہ دیکھو بھئی، تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ تو یہ کہتے تھے، تانا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں ہے وہ عذاب، لے کیوں نہیں آتے وہ عذاب، اتنے دن ہو گئے ہیں، ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم زیادہ خوشحال ہیں آپ سے، آپ کے ساتھ زیادہ تنگ ہیں، وہ تنگ دست ہیں، تو اس عذاب کو لے کیوں نہیں آتے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ یہی باتیں پچھلی قومیں اپنے پیغمبروں کو کہتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے آخر کار اسی کی لپیٹ میں آ گئے، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا، تو پکار اٹھے، آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ ارے بھئی اب کیا فائدہ، جب اللہ کے عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں تو پھر ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ جو بھی قوم پھر ایمان لانے کا اقرار کرے گی اس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فلما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو امڑ آتے ہوئے دیکھا، قالوا، تو پکار اٹھے، آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جن جن چیزوں کو ہم نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا ان کا اب ہم انکار ہم نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے اب ان کو۔ بھئی اب کیا فائدہ، اللہ کا فیصلہ تو اٹل ہوتا ہے، اب تو تم نہیں بچ سکتے اس عذاب سے جو تمہارا مقدر بن چکا ہے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پس ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوا۔ لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، تو ہمارے عذاب کے آثار جب واضح ہو گئے، نمایاں ہو گئے، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوا۔ تو یہ خبردار کیا جا رہا ہے مکہ والوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے کہ دیکھو جب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور پھر تم ایمان کا دعویٰ کرو گے اور پھر مشرکوں سے بیزاری کا اظہار کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے ہمیشہ سے کہ جب مہلت عمل پوری ہو گئی، حجت تمام کر دی گئی اور انہوں نے جب اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر وہ قوم اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی اور پھر اس موقع پر ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہیں رہا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت خسارے میں کون لوگ پڑے؟ کافرون، جنہوں نے اللہ کی دعوت سے انکار کیا ہوا تھا، جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، نہ صرف ٹھکرایا بلکہ ان کی مخالفت کی، انہیں جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کس کس طرح سے القاب دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو خبردار کیا۔ اور یہی تنبیہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑیں گے کہ ان کا انجام بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔